کرنا چاہیے اس کو بھی سنیے، اور اپنے بچوں کو اس وقت جو ہماری ہدایت ٹی وی کے توسط سے آپ مجلس دیکھ رہے ہیں، روزانہ 7:15 بجے مجلس کا آغاز ہوگا۔ اسی طرح جیسے خواتین اوپر بیٹھ کے سنتی تھی وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور 7:15 سے 8:30 بجے تک اس مجلس کو سن سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں نے 3-4 اشعار ہیں وہ پیش کر کے تو ہمارے ذاکر اہل بیت جناب سید حسنین عباس بخاری ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ صحن مکاں کو خلد بنانے کا وقت ہے، صحن مکاں کو خلد بنانے کا وقت ہے، گھر میں صف عزا کے بچھانے کا وقت ہے، صحن مکاں کو خلد بنانے کا وقت ہے، گھر میں صف عزا کے بچھانے کا وقت ہے، بچوں کو راہ حق کے شہیدوں کا واقعہ، بچوں کو راہ حق کے شہیدوں کا واقعہ جو سن چکے ہیں اب وہ سنانے کا وقت ہے، جو سن چکے ہیں اب وہ سنانے کا وقت ہے، جو مجلس حسین نے سکھلایا تھا ہمیں، جو مجلس حسین نے سکھلایا تھا ہمیں، بچوں کو سب بٹھا کے سکھانے کا وقت ہے، بچوں کو سب بٹھا کے سکھانے کا وقت ہے، اور مولا کے پرسادار ہو سچے حسینی ہو، مولا کے پرسادار ہو سچے حسینی ہو، اپنے عمل سے آج بتانے کا وقت ہے، صحن مکاں کو خلد بنانے کا وقت ہے، گھر میں صف عزا کے بچھانے کا وقت ہے، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسا کہ آپ میسج بھی تفصیل سے جناب ہمارے دلشاد عباس جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا سن چکے ہیں، اور مجھ ناچیز کا بھی ایک میسج 7-8 منٹ کا تھا، اس میں تفصیل سے بتایا ہے کہ کیا کیا احتیاط کرنی ہے آپ نے امام بارگاہ میں، اور میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ یہ پابندیاں ہماری جانب سے نہیں ہیں بلکہ گورنمنٹ کی جانب سے ہیں، تو ان کو اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی اور ہم اس عزاداری کو بھرپور طریقے سے اور منظم طریقے سے برپا کر سکیں گے۔ آپ کا تعاون درکار ہے، کوشش کیجئے کہ جو سوشل ڈسٹینس ہم نے کراس لگائے ہوئے ہیں اس پہ بیٹھیے، اور ہمارے والنٹیئرز کے ہدایت کے مطابق جیسے وہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں پہ ہیں ان کی بات مانیے، اور جہاں آپ کو کہیں وہاں تشریف رکھیے، اور جب اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہمیں 10 دن کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی، اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جتنی پابندیاں ہیں یہ آپ کی سہولت کے لیے ہیں اور ہماری سہولت کے لیے ہیں، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روزانہ یہ بات کہنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس سلاٹ ہے صرف 1.25 گھنٹے کی ہدایت ٹی وی پہ، ہم اس کے لیے ہدایت ٹی وی کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ 1.25 گھنٹے کی سلاٹ دی جس کے توسط سے ہم مومنین تک اس مجالس کو پہنچا رہے ہیں، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی میں درخواست کروں گا ذاکر اہل بیت جناب سید حسنین عباس بخاری صاحب خدمت میں آئیں اور ذکر مصائب بیان کریں، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلوات
ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਨਾਮ ਕਾਸਮ ਏ ਇੱਕ ਡੀ ਚੜਿਆ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਅੰਮਾ ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਵੰਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਅੰਮਾ ਐਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀ ਤੇਡਾ ਪਿਓ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਚੜਾ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਸੀ ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੇਡੇ ਪਿਓ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਜੱਡਾਂ ਉਜੜੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਾ ਹੋ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੰਜਣ ਦੇਵੋ ਮੇਰੀ ਬਹੁ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਜਲਸ ਮੁਹर्रम ਪਾਕ ਦੀ ਉਸ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਤਨ ਤੇ 19 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਪਾਕ ਸੈਣ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਅਮਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਤਵਸਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਲ ਮੌਮਨੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦੇ ਨਰੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਸਦਕਾ 100 रकात मासूम दा फरमान है 100 रकात नमाज हदिया है सरकार इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੁਆ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 100 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਹਦੀਆ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਰਕਾਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ 50 ਰਕਾਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਤ ਜਾਂ ਦੁਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 50 ਰਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਆਮ ਵੀ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਕੂ ਵੀ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਜਦਾ ਵੀ ਰਕੂ ਵਿੱਚ तशद भी रकू विच ते सलाम भी रकू विच सदके वंजा तुहाडी मन्नत या मुराद ते पूरी थी वैसी मगर तुहाडे दिल विच एक ख्याल जरूर आसी कि हारून रशीद दे तख्त दे 17 पौड़ियां थल्ले एक कैदखाना है जिस दे विच एक लोहे दा पिंजरा हा और ये जेड़े मुफस्सरीन उन्होंने लिखिया 5 मरबा फुट दा हा लोहे दा पिंजरा 5 मरबा फुट विच 3 फुट सीखा हन लोहे दियां अगर दरमियाने कद दा बंदा खलोवे ते उसदा सर जख्मी हुंदा हा मैं कुर्बान वंजा रजा दा बाबा सीखा भावें चुभदियां रहियां मगर 14 सालां दियां सारियां नमाज़ां रजा दे बाबे बहु औखियां पढ़ियां सारी जिंदगी दा कैदी इमाम हर बंदा रो पिया मैं हिक बयान करना चाहता कैद दी मनियाद हर मजलिस विच इतनी पढ़दा रहा जेड़ा छोटा पुत्र है जिसदा नाम कासम है पींगे च हाथ प्यो नूं जंजीर पे पींगे वाला पुत्र जवानी चढ़ गया हिले दा बादशाह बन गया दाढ़ी ला पई शादी हो गई धी जम पई ते प्यो दे जंजीर ना लथे मैं बिस्मिल्लाह करा अली दियां धीयां तुहाडे ते राजी होवैन और कड़ियां हत्थां च हथकड़ियां गल विच वजनी तोक अच्छा तोक हुंदा है जाकर पढ़दे तोक लोहे दा तवाफ करदे तोक लकड़ी दा हुंदा है इस दे दरमियान विच एक सराख हुंदा है इस दे दोहां साइडां ते कुंडे हुंदे जिस दे नाल कैदी दे हत्थ बंदे वेंदे मैं अपने इमाम दी इस नालों वड्डी गुरबत क्या पढ़ा 5 या 7 बंदे रल के ये तोक उस कैदी दे गल विच पाउंदे भावें जितनी मर्जी ताकत दा मालक होवे इस तोक विच गल च आवन तो बाद वो अपनी कमर नूं सीधा नहीं रख सकदा मैं बिस्मिल्लाह अली दियां धीयां तुहाडे ते राजी होवन मर वंजा हा मैं जुमला ना पढ़ा हा ज़दराने मजलूम करबला मैं निस्पाक अज़ा खाने दी कसम है ये तोक गल विच आवन दे बाद 14 साल रज़ा दे बाबे आसमान दा रंग नहीं वेखिया अली दियां धीयां तुहाडे ते राजी होवैन
ਵਸਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਕਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਸਾਦਾਤ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਵਾਰੇ ਸਾਦਾਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਦੀਵਾਰੇ ਸਾਦਾਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦੇ 11 ਪੁੱਤਰ ਦਫਨ ਹਨ। ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦਨ। ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੈ ਅਯੂਬ ਅਸਕਲਾਨੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜਸਾਂ। ਅਯੂਬ ਅਸਕਲਾਨੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਤੇ ਹੋਲੇ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਯੂਬ ਗਰੀਬ ਸਡੈਂਦਾ ਹੀ ਵੱਲਾ। ਸੱਜੇ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਵੱਲ ਖੱਬੇ ਵੀ। ਸਿੰਧੀ ਬਿਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਦੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਸ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦੇ ਚੰਦ ਦਿਰਮ ਕੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਚਾਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹਾਂ। ਆਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀ वो ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹੋ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦੇ। ਦੁਆ ਕਰ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮਿਲ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਸੁਜਾਨ ਲੈ ਸੇ। ਆਦੇ ਮਿਲੇ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਜਾਣਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜਾਨ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਆਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨੂਰ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੰਗਲੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਸੇ ਸੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਮਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਸੁਜਾਨ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬਾਬਾ। ਸੈਯਦ ਆਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬਾਬਾ। ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਯਾਰ ਮਾਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਗਾ ਵੰਜਾਂ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾ ਵੰਜਾ ਦੇ। ਮੌਲਾ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੇਂਦਾ ਜਿਤਨੀ ਦੌਲਤ ਜਮਾਏ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਜਮਾ ਕਰੇਂਦਾ। ਤੇੜੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੇਂਦਾ ਵਤਨ ਵੱਲ ਵਾਂਝ ਧੀਆਂ ਥੱਕ ਪਈਆਂ ਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਤਨ ਜਾਵਣ ਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਤਨ ਤੇ ਜਾਵਣ ਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਕਦਨ ਮੁਕਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਪੰਜੀ ਦੀ ਸੁਬਹ। ਆਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ। ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲੇ ਬਾਬਾ ਵੰਜੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਘਿੰਨਾ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਤਨੇ ਇਮਾਮੇ ਘਿੰਨੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਘਿੰਨੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਤਨੇ ਭੁਰਕੇ ਘਿੰਨੀਆਂ ਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਾਤ ਵੱਧ ਗਈ ਏ। ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਜੇ ਭਰ ਸਕਦਾ ਏ ਇੱਕ ਕਫਨ ਲੈ ਆਵੇਂ। ਆਦੇ ਕਫਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਲੇ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਮਿਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਲੇ ਬਗਦਾਦ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਸਿੰਧੀ ਬਿਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਹਾ। ਆਦੇ ਕਿਨ ਵੇਂਦਾ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਘਰ ਵੇਂਦਾ। ਆਦੇ ਕੈਦੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਏ? ਸੈਯਦ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਘਰ ਏ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਰੁਕ ਵੇਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਯਦ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਘਰ ਏ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਏ। ਆਦੇ ਕੈਦੀ ਕਿਉਂ ਵੇਂਦਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਔਲਾਦ ਕੋ ਮਿਲਣ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ। ਆਦੇ ਕੈਦੀ ਏਡਾ ਸਾਥ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਏ? ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਤੇ 19 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 18 ਧੀਆਂ ਹਨ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਜ਼ ਮੌਲਾ ਉਸ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਏ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਨੀਆਂ। 5 ਮਿੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜੀ ਵੰਜੇ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਇਆ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆਈ ਆ। ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਓ ਗੱਲ ਚ ਵਜ਼ਨੀ ਤੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਮਹੱਲ ਚ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰੇ ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿਆ ਏ ਕੈਦੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਤੋਕ ਦਾ ਭਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਏ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਤਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਣ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕੜੀਆਂ ਲਾਹਾ। ਆਦੇ ਮੈਂ
مجبور ہاں میں نہیں لہا سکتا. سرکار فرمایا تو مجبور ہے, میں مامور من اللہ, میں اللہ دی رضا دا کہہ دیاں. نعرہ تکبیر بلند کیتا, کڑیاں توڑ تے بیڑیاں زمین تے جھڑ پئیاں ہیں. سید آدھے وعدہ پیا کردہ جیویں لہایا ایویں پیساں وال معاشر دے میدان وچ ونج لہے ساں. اس واسطے اسی ذاکر پڑھدے رہندے ہاں اللہ دی بارگاہ چ دو قیدی ایسے پیش ہو سن جنہاں دے مرن دے بعد زنجیر نہیں لتھے. کرو سوال سیدزادہ, دو قیدی کیڑے آن؟ ایک قیدی رضا دا بابا, رومن والےو دوجا قیدی نہیں, ایک قیدنے جڑی رو رو کے آدھی رہیے نا تو لبدا ہے او نا اکبر لبدا ہے. آدھیے میں کو ڈساں میں یتیم مٹیاں تے کیویں سمدین. رو رو کے آدھی رہیے نا تو لبدا ہے او نا اکبر لبدا ہے. بی بی آدھی آ جا کے ڈساں میں آدھی مٹیاں تے رول گئی ہے. بارے دیگر صلوات. ایک تھے ذکر اہل بیت سید حسنین عباس بخاری صاحب, پروردگار ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور محمد و آل محمد صلوات. پھر سے دعا ہے کہ پروردگار تمام حاضرین کی حاضری اس بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو گھروں میں بیٹھ کے ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس مجلس کو سماعت فرما رہی ہیں, پروردگار ان کی حاضری کو اور ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے, اور محمد و آل محمد صلوات. ہر ایک ظلمت مٹانے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں, ہر ایک ظلمت مٹانے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں, چراغ حق جلانے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں. وہ تشنا کام مرض کربلا کب سے سوالی تھی, وہ تشنا کام مرض کربلا کب سے سوالی تھی, یہ پیاس اس کی بجھانے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں. اور خبر تھی بچ کے کوئی بھی جوان واپس نہ لوٹے گا, خبر تھی بچ کے کوئی بھی جوان واپس نہ لوٹے گا, مگر دین کو بچانے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں, مگر دین کو بچانے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں. عجب ہے لشکر باطل انہی کو تو ڈراتا ہے, عجب ہے لشکر باطل انہی کو تو ڈراتا ہے, جو واپس گھر نہ آنے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں, جو واپس گھر نہ آنے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں. ایک ایسا کام جس سے انبیاء نے ہاتھ کھینچے تھے, ایک ایسا کام جس سے انبیاء نے ہاتھ کھینچے تھے, یہ وہ بیڑا اٹھانے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں. اور جہاں بادل ستم کے ہیں, جہاں بارش ہے تیروں کی, جہاں بادل ستم کے ہیں, جہاں بارش ہے تیروں کی, وہیں یہ گھر بسانے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں. اور انہیں اب اس سے کیا سجاد ان پہ کیا گزرتی ہے, انہیں اب اس سے کیا سجاد ان پہ کیا گزرتی ہے, جو دنیا کو جگانے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں, ہر ایک ظلمت مٹانے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں, چراغ حق جلانے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں. اس کے ساتھ ہی بڑے ادب بڑے احترام سے ملتمس ہوں حجت اسلام سید نجم الحسن نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں آئیں اور ماہ محرم کی اس پہلی مجلس سے مومنین سے خطاب فرمائیں. سب مل کے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سب مل کے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفياته وقربا خواطر الظنون وبعدا ملاحظات العيون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. وعلى علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء وسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صلوات بر محمد وعلى محمد. موضوع گفتگو سورہ مبارکہ الرحمن کی پہلی آیہ مبارکہ ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے اینگل اور زاویے بہت زیادہ ہیں، شاید سینکڑوں کہے جا سکتے ہیں. ایک سادہ مرحلہ تو یہی ہے کہ قرآن کریم کا جو ترجمہ موجود ہے وہ ایک سادہ ارتباط ہے قرآن سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترجمہ فی الواقع ترجمانی نہیں کر سکتا. ترجمہ قرآن کریم کی حقیقت کی ترجمانی نہیں کر سکتا. بہرحال ایک ارتباط ہے. پھر اس کے بعد قرآن کریم کے ہر سورہ کا ایک خاص موضوع ہے. یہ ایک اور اینگل ہے قرآن کی معرفت کا. ہر سورہ میں ہر آیت ایک خاص نورانیت کی حامل ہے. یہ ایک اور عنوان ہے معرفت قرآن کا. ہر آیت میں ہر لفظ ایک خاص معنی رکھتا ہے، بلکہ بہت سارے مفردات کے کئی معنی ہیں. نتیجتاً قرآن کی نورانیت اور سمجھ میں آتی ہے. بلکہ اس سے بالاتر اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کا ہر حرف ایک خاص نورانیت کا حامل ہے.
تو جب حرف حرف سے ملتا ہے تو نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لفظوں میں معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، لفظ لفظ سے ملتے ہیں تو معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی ہر آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہر حرف کا تعلق ایک دوسرے سے دیکھیں گے تو معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کا اگلا مرحلہ ایک اور ہے جو ابھی صدیوں سے قرآن کریم کے اوپر علماء نے، مفسرین نے مختلف اس کی تفاسیر لکھی ہیں، اور ہر تفسیر جو ہے دوسری تفسیر سے معانی کے اعتبار سے نئے معانی بیان کر رہی ہے، اور یہ ایک اور اینگل ہے قرآن فہمی کا۔ ایک اینگل یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم موضوع کا انتخاب کریں اور اس موضوع کے مطابق سارے قرآن کی ورق گردانی کریں، بارگاہ قرآن سے پوچھیں کہ اس موضوع پہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس کے لیے خصوصی مشق کی ضرورت ہے، مہارت کی ضرورت ہے کہ انسان سمجھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ چلتے چلتے اگر میں یوں کہوں کہ وہ ہستی جس کے قلب مطہر پہ یہ قرآن نازل ہوا، پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، اور باطن کا پھر باطن ہے، باطن کا پھر باطن ہے۔ اللہ اکبر۔ اس باطن کی سرحدیں ہیں، ان سرحدوں کی پھر سرحدیں ہیں۔ تو یہ تو وہی جانے جو قرآن کی ساری حقیقت کو جانتا ہے۔ قرآن کے لفظوں کے معانی کو جاننا یہ کچھ اور ہے، قرآن کی ساری حقیقت کو جاننا کچھ اور ہے۔ سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ بہت ہی خوبصورت اور نورانی آیت ہے۔ یہاں معنی یہ بنتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین، پہلا مرحلہ ہے کتاب مبین، اللہ کتاب مبین کی قسم کھا رہا ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں فرمایا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی کے لباس میں بھیجا ہے، لفظوں میں بھیجا ہے۔ تو یہ جو لفظوں میں اس لیے بھیجا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ عقلوں میں یہ لفظ آ سکیں، ورنہ یہ قرآن لفظوں میں جو آیا ہے اس کی حقیقت خالی لفظ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اس کو میں کیسے عرض کروں؟ قرآن کریم کے 29 سورہ ایسے ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہے۔ حروف مقطعات الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، یاسین، طٰہٰ، یہ 14 حروف ہیں۔ یہ ظاہراً سادہ حروف ہیں، لیکن ان سادہ حروف کے اندر قرآن کی حقیقت موجود ہے۔ تم انہیں سادہ حروف کہتے ہو، تمہاری نظر میں یہ سادہ حروف ہیں، جن کو تم نے سادہ حروف کو حروف مقطعات کہا ہے، لیکن قرآن کے اسرار و حقائق انہی حروف کے اندر پوشیدہ ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے۔
والکتاب المبین، اور یہ کتاب مبین ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ یہ عقلوں میں سما سکے۔ لیکن اس کی حقیقت خالی لفظ نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ انہ فی ام الکتاب، اس کی حقیقت ام الکتاب میں ہے۔ گویا قرآن لفظوں سے لے کر ام الکتاب تک کنیکشن میں موجود ہے۔ اور یہ ام الکتاب کہاں پہ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے لدینا، یہ ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ کے پاس لفظ موجود نہیں ہے، قرآن کی حقیقت موجود ہے۔ تو جو لفظوں میں آیا ہے وہ ہے کتاب مبین، وہ ہے قرآن مبین۔ جو ام الکتاب میں موجود ہے لدینا لعلی حکیم، یہ قرآن علی حکیم ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کتاب مبین کی شکل میں موجود ہے وہ قرآن کچھ اور ہے، جو علی حکیم کے مرحلے پر ہے وہ قرآن کچھ اور ہے۔ قرآن کریم کی معرفت کے مختلف زاویے ہیں۔ میں ایک مثال شاید پہلے بھی عرض کی ہو، لیکن اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، ایک لفظ ہے سمندر۔ ایسا نوجوان جو اس لفظ کو نہیں جانتا، آپ نے کہا سمندر، اس نے پوچھا سمندر کیا ہے؟ آپ نے کہا اوشین، پھر لفظ ہے، کیا ہے؟ آپ نے اس لفظ کی تشریح کی۔ زمین کے اوپر 3/4 پانی ہے، اور اس پانی کے اندر مچھلیاں ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، پہاڑ ہیں، حتیٰ کیٹو سے بڑے بڑے۔ یہ تشریح کی آپ نے۔ تو پہلا مرحلہ کیا تھا؟ لفظ۔ اگلا مرحلہ کیا تھا؟ معنی۔ آپ لفظ سے نکل گئے اگلے مرحلے میں معنی کی طرف۔ اس نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے معنی بیان کیا ہے، کہنا ہے سی دا سی، کیا میں سمندر کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ممکن ہے۔ آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ اب اس نوجوان نے اور آپ نے جو چیز دیکھی، کیا وہ لفظ تھا یا معنی تھا؟ جی، وہ نہ لفظ تھا نہ معنی تھا، خود سمندر تھا، وجود سمندر تھا۔ بہت اچھا ہے۔ اب مرحلہ اضافہ ہو گیا۔ پہلا مرحلہ تھا لفظ، اگلا مرحلہ تھا معنی، تیسرا مرحلہ ہے مشاہدہ سمندر کا۔ تو تینوں مرحلوں میں فرق ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں لفظ تھا جو مبہم تھا، ایمبیگوٹی تھی اس کے اندر، ابہام پایا جاتا تھا۔ تھوڑی سی روشنی آئی جب معنی آ گیا، جب دیکھا تو روشنی میں اضافہ ہو گیا، لیکن ابھی مرحلے ختم نہیں ہوئے، معرفت کے مرحلے ابھی ختم نہیں ہوئے، ایک مرحلہ اور ہے۔ نوجوان نے کہا کہ کیا سمندر کے اندر اتر کے دیکھ سکتا ہوں کہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا یہ کام آسان نہیں ہے، پہلے 3 مرحلے تو آسان تھے، اب اگر کوئی سمندر کے اندر اترنا چاہے تو ایک لمبا عرصہ علم چاہیے، مشق چاہیے، کوئی ماہر استاد چاہیے جو لے جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ لفظوں پہ غور۔ کسی ایسے ماہر استاد کی ضرورت ہے جو سمندر کی گہرائی تک لے جا سکتا ہو۔ بہرحال نوجوان نے یہ مرحلے چند سال میں طے کیے، اور اس کے بعد چند سال کے بعد اس نوجوان نے کہا جی اب میں سمندر کے اندر اتر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ آپ گئے، کشتی لی، وہ نوجوان سمندر کے اندر گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، بہرحال کچھ عرصہ تیرنے کے بعد باہر آیا۔ اب آپ نے پوچھا
اس لیے کہ وہ مرحلہ آپ نے طے نہیں کیا. آپ نے پوچھا بتا سکتے ہو کہ سمندر میں کیا دیکھا, سمندر کو کیسا پایا, سمندر کی حقیقت کو کیسے محسوس کیا؟ اس نے کہا یہ بیان نہیں ہو سکتا. یہ بیان, وہ جو اس کے وجود سے اس نے محسوس کیا سمندر کی حقیقت کو, وہ بیان نہیں کر سکتا. البتہ یہ کہے گا کہ کچھ تصویریں لایا ہوں, کچھ کیمرے کے ذریعے میں ویڈیوز بنا کر لایا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سمندر کی حقیقت کیا ہے. تو عزیزاً, پہلا مرحلہ لفظ تھا, اگلا مرحلہ معانی تھے, اگلا مرحلہ آبزرویشن تھا, اگلا مرحلہ پرسیپشن تھا خود سمندر کی حقیقت کا. ایسا ہی ہے. ایک مرحلہ اور بھی ہے, وہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے جزء سمندر کو دیکھا یا کل سمندر کو دیکھا؟ سارے سمندر کی حقیقت کو یہ نہیں جان سکا. اب سارے سمندر کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کو کتنی زندگی چاہیے؟ تو عزیزاً, بس یہ مثال ہے. قرآن کریم کا ظاہر ہے لفظ, اور یہ لفظ آئے ہیں اس لیے تاکہ عقلوں میں آ سکیں. یہ لفظ دروازہ ہیں حقیقت تک جانے کا. حقیقت قرآن کہاں پہ ہے؟ انہو فی ام الکتاب, جو ام الکتاب میں ہے. یہ ام الکتاب کہاں پہ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے لدینا, ہمارے نزدیک. لدین سے ہے لدن, لدن کہتے ہیں قرب کو, لدن کہتے ہیں قرب کو. لدینا ہمارے قریب, اس کا مطلب ہے قرآن کا جز وہاں نہیں ہے. قرآن ساری حقیقت, قرآن کی ساری حقیقت کہاں پر ہے؟ مقام لدن پر ہے, مقام قرب پروردگار میں ہے. پس قرآن کی ساری حقیقت کہاں پر ہے؟ اللہ کے قرب میں. اور یہ حقیقت کیسی ہے؟ لعلی حکیم. علی بلند ہے, حکیم حکمتوں کا خزانہ ہے. پس اللہ کے پاس جو قرآن ہے وہ علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ, پس اللہ کے پاس جو قرآن ہے, میں یوں کہوں کہ علی کے پاس علی قرآن موجود ہے. خدائے حکیم کے پاس حکیم قرآن موجود ہے. توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ؟ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. پس اگر وہ شخص ایسا قرآن جو عربی میں آیا, جو کتاب مبین ہے, اور جب قرآن کو یہاں سے وہاں تک دیکھیں گے تو یہاں تو خالی لفظوں والا قرآن ہے, یہاں کتاب مبین کی شکل میں ہے, مقام لدن پر علی حکیم کی صورت میں ہے. جی, ایسا قرآن خدا کس کے سینے میں رکھے گا؟ ایسا قرآن اللہ کو کون سی جگہ چاہیے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. پس ایسی جگہ چاہیے کہ جن اوصاف کا قرآن مالک ہے, یہ جس سینے میں رکھے وہ سینہ بھی انہی اوصاف کا مالک. پس اگر قرآن علی حکیم ہے تو یہ سینہ علی حکیم ہو. اگر قرآن نور ہے تو یہ وجود نور ہو تاکہ نور کو سمیٹ سکے. اگر یہ قرآن مقام لدن پر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے سینے میں وہ علم ہو جو کسی واسطے کے ساتھ نہ ہو, مقام لدن سے لیا ہو. اس
بس اس کا علم علم لدنی ہے، اس لیے فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ بظاہر لفظ یوں ہونے چاہیے تھے الرحمن خلق الانسان وعلمہ القرآن، نہیں کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ لبادہ انسانیت اور بشریت بعد میں دیا ہے، یہ کون ہے جس نے قرآن کو وصول کیا؟ خود سورہ رحمان بھی خاص موضوعات لے کر آیا ہے۔ یہ سورہ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا کہ ہر سورے کا ایک اپنا مضمون ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کو اللہ نے، یہ کیا عجیب خوبصورت معانی ہیں، میرے جیسا سادہ طالب علم اگر گہرائی میں جائے تو اترتا ہی چلا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ گائے، یہ اللہ نے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا ہے؟ بہرحال یہ ایک پہلو ہے۔ سورہ بقرہ در حقیقت خدا شناسی اور توحید و معرفت کے بہت سارے مضامین اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی کے اندر خصوصاً سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور فلاح یافتہ ہیں۔ ان 5 آیتوں میں بہت کچھ ہے۔ قرآن کریم نے بہت سارے حقائق ان مقدماتی گفتگو میں کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر حضرت آدم کی خلقت کی ایک بہت خوبصورت داستان موجود ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کا یہ کہنا رب ارنی کیف تحیی الموت اسی سورہ میں موجود ہے۔ آیت الکرسی جیسی آیت کرسی، آیت ملکوتی، آیت باطنی، آیت حقیقت کائنات، یہ ترجمہ ہے۔ آیت الکرسی یعنی آیت حقیقت عالم، آیت کرسی یعنی آیت ملکوت عالم۔ اس کائنات کے اندر کیا حقائق موجود ہیں؟ آیت الکرسی موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے مباحث موجود ہیں جس میں گائے کا ذکر ہے۔ گائے کا ذکر کیوں ہے؟ بنی اسرائیل تقریباً 300 برس تک مصر میں رہے، اور ان 300 برس میں بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی محبت پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد وہ گوسالے کا ذکر موجود ہے۔ اس گائے سے اتنا عشق ہو گیا کہ قرآن کی تعبیر یہ ہے اشربا فی قلوبہم العجل، یعنی گویا خون نہیں دوڑتا تھا، اس بچھڑے کی محبت ان کے وجود میں دوڑتی تھی۔ تو گویا گائے سے عشق اس مشرک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ پیدا ہو گیا۔ نتیجتاً جب اللہ کے نبی نے کہا گائے ذبح کرو، تو اب ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جس سے محبت ہو اس سے کیسے ذبح کریں؟ یہ محبت کا امتحان تھا کہ جب تک گائے ذبح نہیں کرو گے لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس قوم کا امتحان ہوا کہ اس گائے کو ذبح کرو گے تو خدا کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی۔ بس ہر قوم سوچے، ہر انسان سوچے اور اپنی گائے کو ذبح کرے قربتاً الی اللہ۔ تو گائے کا ذبح کرنا در حقیقت خدا پرستی کا بہت بڑا درس ہے۔
پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے شرعی احکام کا ذکر ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، قبلہ کا، نکاح کا، طلاق کا، وصیت کا. تو لہٰذا یہ سورہ بقرہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ عقائد اور اعمال کی بہت ساری خوبصورت مباحث اس میں موجود ہیں. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح بطور مثال سورہ مائدہ کے 2-3 مباحث بہت خوبصورت ہیں. ولایت اور رہبری اور لیڈرشپ اسی سورہ کے اندر ہے. اسلامی حکومت کے بنیادی اصول اسی سورہ مبارکہ میں ہیں. سوشل جسٹس اسی سورہ کے اندر ہے. سوشلائزنگ انٹرنیشنل ریلیشنز اسی صورت کے اندر ہیں. تو یہ سورہ مبارکہ آپ کو خاص ایک ٹاپک انسان کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. آ جائیں سورہ انفال فرض کریں. سورہ انفال میں اکانومیکل ڈیولپمنٹ ایڈوانسمنٹ کے بنیادی اصول اس میں موجود ہیں. اقتصادی اور دفاعی ترقی کے مباحث اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح فرض کریں سورہ بنی اسرائیل ہے، انسان کی عظمتوں کی بحث ہے. پہلی آیہ مبارکہ پیغمبر اکرم کی معراج کا ذکر ہے، اور ڈیوائن سیولائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ کے بیسک پلرز اس سورہ مبارکہ میں بحث کیے گئے ہیں. ایسا قرآن خدا کس کو دے گا؟ ابو شاکر دیسانی ایک ایتھیسٹ ہے، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں. خوبصورت مباحث موجود ہیں. اس میں ایک مرتبہ آیا، امام کی خدمت میں کہا کہ یہ افسانہ ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں جس کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ لمس کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام پوری توجہ سے خاموش رہے اور اس کی گفتگو کو سنا اور غصے کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ میسج پہنچانے کے لیے غصہ نہیں، منطق کے اظہار کی ضرورت ہے، برہان کی ضرورت ہے. تو فرزند پیغمبر نے اس کے بعد جب گفتگو کر چکا تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے مشاہدے کی بنیاد پر خدا کے منکر ہو. اے کاش کہ تم نے اپنے وجود کے اندر دیکھا ہوتا. اللہ اکبر. تم نے اپنے وجود کے اندر دیکھا ہوتا اور اپنے خون کی گردش کی آواز کو سنا ہوتا. اللہ اکبر. عزیزو یہ بات 14 صدیاں پہلے کی ہے کہ امام گویا انسان کے وجود میں دوڑنے والے خون کی آواز کو سن کے بتا رہے تھے، جبکہ یہ سارے آلات موجودہ دور کے یہ درمیان میں موجود نہیں تھے. اس لیے کہ امام اسے ہی کہتے ہیں جو وسیلوں کا محتاج نہ ہو، خود وسیلہ ہو انسان ہو. تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے وجود میں خون دوڑتا ہے اور اس کی آواز کاش تم سن سکتے. تو حیران ہوا. اچھا. فرمایا اے کاش کہ تم دیکھ سکتے تمہارے وجود میں اللہ نے کس قدر زندہ مخلوقات خلق فرمائی ہیں. اللہ اکبر. سائنسدانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں. آج کی دنیا کے وہ لوگ جو آج ان نتیجوں پر پہنچے ہیں جو مولا نے صدیوں پہلے بیان کیے ہیں. بیان فرمایا، کہا کہ تیرے وجود میں زندہ مخلوقات کی تعداد ریگستان میں موجود ذرات سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. اور یہ زندہ مخلوقات ہر لحظہ مر رہی ہیں. اللہ اکبر. آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی انسان کی اناٹمی
انسان کی بیولوجی کو اسٹڈی کرنے کے بعد آج انسان اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کے وجود میں 100 ٹریلین سیلز موجود ہیں. ہر سیل میں 100 ٹریلین ایٹمز موجود ہیں. اس وجود بشر کے اندر ایوری سیکنڈ 1 ملین سیلز مر رہے ہیں. سلام نہیں کرتے امام صادق کی عظمت کو. جس نے صدیوں پہلے یہ کہا تیرے وجود میں اللہ نے زندہ مخلوقات خلق کی ہیں جو مر رہی ہیں، اور آج معلوم ہوا کہ 100 ٹریلین بیکٹیریا انسان کے وجود میں موجود ہیں. مجھے بتاؤ کہ امام صادق کے پاس کون سا مائکروسکوپ تھا؟ یہ مائکروسکوپ در حقیقت وہی علم لدن ہے جو تم سے سیکھا ہوا نہیں ہے. یہ علم وہ ہے جو اللہ نے الرحمن علم القرآن، اس انسان کو اللہ نے یہاں عربی زبان کے قاعدے کے مطابق علامہ کو 2 سبجیکٹ کی ضرورت ہے، 2 مفعول کی ضرورت ہے. علم القرآن، اللہ نے قرآن تعلیم دیا کس کو؟ تو سوال پیدا ہوگا اگر سارے سورہ مبارکہ کے مضامین کو دیکھا جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تکذبان 2 کو خطاب ہے، انسانوں کو اور جنوں کو خطاب ہے. فی الحال جنوں سے بحث نہیں ہے، لیکن قرآن کا سیکوینس یہ بتا رہا ہے، خلق الانسان یہ بتا رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم الانسان القرآن. اللہ نے انسان کو قرآن تعلیم دیا. تو اگر انسانوں کو چھانٹا جائے تو یہ سارے انسان تو ابھی تک قرآن کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، بس کوئی ایک ہے جس کو تعلیم دے رہا تھا. لہذا اس کو جس کو تعلیم دیا اس کا جانشین ایسا ہی ہو جو قرآن کی ساری حقیقت کے بارے میں یہ اعلان کرے کہ پوچھ لو جو مجھ سے جو پوچھنا ہے. اس موضوع کو عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ اگر واقعاً امت آ جاتی قرآن کی حقیقت کو سمجھنے تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ اہل بیت کیا ہیں. سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف قول ثقیل کو بھیجا ہے، سنگین بھاری وزنی کو بھیجا ہے. تو قرآن قول بھی ہے، قول ثقیل بھی ہے. تو قول ثقیل کا وارث کون ہوگا؟ جو خود ثقیل ہو. اس لیے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، 2 ثقیل ہیں، ایک قرآن ثقیل ہے اور اہل بیت ثقیل ہے. تو ثقل ہی ثقل کو حمل کر سکتا ہے، ثقیل ہی ثقیل کو اٹھا سکتا ہے. لہذا یہ ایام جو مربوط ہیں ان وارثان قرآن میں سے ایک وارث قرآن جس کو کہتے ہیں حسین ابن علی. قرآن حسین سے جدا نہیں ہے اور حسین قرآن سے جدا نہیں ہے. بس عزادارو، محرم کا چاند آیا، یہ چاند تو پھر بھی آئے گا، لیکن زہرا کا چاند غروب ہو گیا.
اگر صراط مستقیم کی کسی نے حقیقت کو جاننا ہے تو آ جاؤ کربلا میں، ان سجدوں میں تمہیں نظر آئے گی حقیقت قرآن کی۔ سجدے تو زمین پہ بہت ہوئے، ایک سجدہ تو کوفہ کی مسجد میں شہید کوفہ نے ادا کیا، اور کچھ سجدے جو ہیں وہ کربلا میں سجدے والے نہیں رہے، سجدوں کی نورانیت باقی رہے۔ کون؟ حسین۔ کہتے ہیں مولا کی جب ولادت ہوئی تو جناب اسما سے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لے کر آؤ۔ لے کر آئے تو پیغمبر نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں لیا اور زار زار آنکھوں سے آنسو تھے، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، عزیز عزیز علیہ یا ابا عبداللہ، حسین میرے لیے بہت مشکل ہے یا رسول اللہ۔ وہ رسول جو بشر صابرین کی مثال ہے، وہ رسول جب طائف میں پہنچے تو تاریخ کہتی ہے پیغمبر پہ اتنے پتھر مارے گئے کہ سر سے پاؤں تک پیغمبر لہو لہان تھے۔ جبرائیل پیغام لے کر آئے، کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں کہو میری قوم کو ہدایت دے یا رسول اللہ۔ وہاں تو صبر کیا، اس بچے کو دیکھ کے آپ کا صبر نہیں رہا۔ عزیز عزیز علیہ یا ابا عبداللہ، منظر یہ لکھا ہے تاریخ نے، پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں تھے، حسین گود میں تھے، اصحاب کا جمگھٹا تھا، پیغمبر زار و قطار روتے جا رہے تھے، حسین کے بوسے لے رہے تھے، کہیں لبوں کے بوسے لے رہے تھے، کہیں پیشانی کا بوسہ لے رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے یہ بوسے نہیں تھے، بوسوں کی بارش تھی۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا معلوم نہیں، اقبلوا مواضع السیوف، میں تلواروں کے نشانات کے بوسے لے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، بوسے تو آپ نے بھی لیے، ماں زہرا نے بھی لیے ہوں گے، علی مرتضیٰ نے بھی لیے ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ کربلا کے میدان میں حسین کی بہن زینب جب بوسے لینے آئی تو یہ تن سے جدا تھا یہ سر، زینب بوسہ لینا چاہتی تھی، کٹے ہوئے گلے پہ جھکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں آسمان کی طرف پیغمبر نے نگاہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، اللہم ھذا ولدی مقتول مخذول، اے اللہ میرا یہ بچہ مقتول بھی ہے اور مخذول بھی ہے۔ مخذول کا معنی کیا ہے؟ جس کو قتل ہو اور کوئی توجہ نہ کرے، کوئی اہمیت نہ دے کہ یہ قتل ہو رہا ہے، اس کو سمجھو گے۔ ریان بھی شبیب کہتا ہے میں 8ویں امام کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ امام زار و قطار رو رہے ہیں، پریشانی میں ہیں۔ میں نے کہا مولا خیر ہے؟ کہا ریان آج محرم کی پہلی ریان اس امت نے محرم کی حرمت کا خیال نہیں کیا۔ ریان امت نے رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ کیا۔ اے ریان اگر رونا چاہتے ہو تو سوائے میری جد حسین کے کسی اور پہ گریہ نہ کرنا، اس لیے کہ میرے جد کو ذوبہا کالکبش اس طرح ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جب جانور کو ذبح کیا جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آئے کربلا میں حسین پہ ضربتیں چل رہی تھی اور دشمن خوش ہو رہا تھا، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو قدم پہ دیکھ رہی تھی اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے۔ بس اگلا منظر سنو گے۔ اس کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ اور کہا، اللہم فبارک فی قتلہ۔ سنو گے کیا کہہ رہے تھے پیغمبر؟ یا اللہ میرے اس بیٹے کے قتل میں برکت دے دے، اے اللہ میرے حسین کے قتل میں برکت دے دے۔ یہ برکت کیا تھی؟ آج سمجھ میں آیا، کربلا میں سمجھ میں آیا، اگر حسین نہ ہوتا تو یہ دین زندہ نہ رہتا، یہ دین برکت کے ساتھ بچ گیا۔ لیکن میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فزج الناس بالبکاء والنہیب، تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ کی مسجد میں مسلمانوں نے شدید گریہ شروع کیا، پیغمبر بھی رو رہے تھے، اصحاب بھی رو رہے تھے، بہت زیادہ آہ و بکا تھی کہ جب پیغمبر نے دیکھا نا مسلمان شدید رو رہے ہیں، ایک جملہ کہا، آتبکون علیہ ولا تنصرون، کیا رو رہے ہو؟ کیا میرے بیٹے کی مدد نہیں کرو گے؟ جواب دیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہم حسین کی مدد کریں گے، لیکن کیا کہوں کربلا میں مدد کو پکار رہا تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا کی صدائیں دے رہا تھا، اور مدد کرنے کے لیے کس نے لبیک کہا؟ یا علی کی ولایت کے لیے زہرا نے لبیک کہا،
اور کیسے لبیک کہا؟ علی کی ولایت کو بچانے کے لیے عزاداروں زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، حسین کی ولایت میں لبیک کہنے کے لیے ثانی زہرا کو چادر دینا پڑی۔ بھائی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے بعض مقاتل نے کہا ہے جسد کو ہاتھ میں لیا، جسد تو تھا نہیں، شاید کچھ ٹکڑے لیے ہوں گے، آسمان کی طرف نگاہ کی، اللہم تقبل منا هذا القربان قلیلا، اے اللہ ہم سے قربانی قلیل قبول فرما لے، اب دنیا والوں توحید کا درس لینا ہے، آجا زینب خدا کی کبریائی کا درس۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ صلوات بر محمد۔ ماتم حسین۔ کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، 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 کربل کا مسافر دیکھا۔ روتے شبیر کو زہرا کی لہد پر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا۔ روتے شبیر کو زہرا کی لہد پر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا۔ اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی، اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی، جب نبی زادی کو آتے ہوئے باہر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا۔ نور آنکھوں کا گیا قاتلوں سے پوچھے حسین، نور آنکھوں کا گیا قاتلوں سے پوچھے حسین، کوئی بتلائے کسی نے میرا اکبر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا۔ دور تک پھیلی ہے قاسم کی جوانی رن میں، دور تک پھیلی ہے قاسم کی جوانی رن میں، دیر تک ڈھونڈتا پھر سیتے پیمبر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا۔ راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا، راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا،
خیام میں زینب کو کھلے سر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، ساتھ بابا کے ہی مر گئی ہے سکینہ لوگوں، ساتھ بابا کے ہی مر گئی ہے سکینہ لوگوں، پیاسی گردن پہ جو معصوم نے خنجر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا، راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا، جلتے خیام میں زینب کو کھلے سر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی، اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی، جب نبی زادی کو آتے ہوئے باہر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، آل محمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمه سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا اطهار الله وابن تاي والذكر المذكور، السلام عليك وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا ابا عبد الله لقد عظمت الرزيه وجلت وعظمت المصيبه بك علينا وعلى جميع الاسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع السماوات. فلعن الله امه اسست الظلم والجور عليكم اهل البيت، فلعن الله امه دفعتكم عن مقامكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم وليدعون الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتلة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمرو بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وهجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد ظلم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طاب صادك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني لك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس آثار الظلم وجور عليكم، وبروا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجور عليكم وعلى أشيائكم، وليت الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم مني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. أسأل أن يبلغنا المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ذلكم مع إمام هدى ظاهر ناطقا بالحق منكم. فأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده وأن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا من مصيبتي مصيبة ما أعظمها أعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبرك كثير وإنه ميت وابن آكلة في الأكباد اللعين من اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف نطق فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين، وعلى يوم الفرات في آل زياد وآل مروان وقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة التي ترى لنبيك عليه وعليه السلام صفيته. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاءت الحسين عليه السلام وشايعت رايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر لحظة مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أولى ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. صديقية
اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم السلام. السلام عليك يا غريب الغرباء بعيدا بنا سلطان الحسن علي بن موسى رضا كن شفيعنا وشفيع والديك في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأسر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن عجل الله فرجك سهل الله مخرجك وجعلنا من انصارك تحت لواءك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے تعاون کا بہت شکریہ اور آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ باہر جائیں پلیز لائن بائی لائن جائیں اکٹھے نہ ہوں, ایک ایک کر کے سب لوگ باہر جائیں. بہت شکریہ. اور جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں پلیز اور جو لوگ بھی نماز پڑھنا چاہیں پلیز وہ اپنی جا نماز مصلح اور مہر وغیرہ جو ہیں ساتھ لے کے آیا کریں. جو لوگ بھی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں باجماعت نماز ہوگی لیکن آپ کے پاس